Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 485. 27th of April, year 2001. My lecture in Darkhana Jamaat Khana Social Hall on A Journey of a Soul. Thank you for your attendance and whatever Al-Vice Sadr Pradhan has spoken about. जिंदारो आज का ये जो टॉपिक है पहले मैंने डिसाइड किया था कि इंग्लिश में बोलूं, लेकिन ओवरवेलमिंग डिमांड आई, रिक्वेस्ट आई कि मैं हिंदी में बोलूं, इसलिए कि हिंदी अंडरस्टैंड करने वाले आज बहुत ज़्यादा हैं एंड ओनली इंग्लिश मे बी अबाउट 5%. Anyway, I have requested the organizers. I need an audience of 100% youngsters, only youngsters, up to the age of 30. And in that gathering, I will entertain them in English, and I will also entertain their questions, inshallah. مولانا حضر امام کے نام سے میں اپنا لیکچر شروع کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. زندہ رہو. خدا تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام ہے خالق، کریٹر. ایک نام ہے باری، الخالق الباریو. باری means creator of the soul. He is creator of material things. He is also creator of the soul. قرآن میں ایک آیت ہے کہ اے رسول، تجھ سے سوال کیا جاتا ہے کہ روح کیا ہے. اب میں ایک خلاصہ کرنا چاہتا ہوں. انگلش زبان کے اندر سول یعنی کہ روح، لیکن ہم اسماعیلی جو ہیں تمام دنیا سے جدا ہیں. ہمارا جو طریقہ ہے وہ طریقہ ہمیں ہمارے پیروں نے سکھایا، اور یہ طریقہ ہم کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا وایا ہمارے پیر. ہمارے جو پیر ہیں وہ نور نبوت ہیں. آج میں آپ کو الحمدللہ کچھ آنٹی گونٹی کا خلاصہ کروں گا تاکہ ہمارے دل میں سے کوئی بھی شک ہو تو دور ہو جانا چاہیے. ہم اسماعیلی تمام دنیا سے جدا ہیں، اس لیے کہ ہم کو جو سکھایا گیا ہے وہ حقیقت ہے، اور ہم کو سکھانے والے
نبی کریم کی اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر بڑے بھید رکھے ہیں۔ 1400 سال ہوئے، عربوں کی مادری زبان ہے، مدر ٹنگ ہے، پھر بھی 1400 سال ہوئے، ایسا آج تک کوئی عرب پیدا نہیں ہوا کہ جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں سارا قرآن پوری طرح سمجھ سکا ہوں۔ نیور۔ قرآن شریف کا یہ معجزہ ہے، کیونکہ خود قرآن کہتا ہے کہ مجھے سمجھنے کے لیے وہ آدمی ہیں، وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو ہم راسخون فی العلم کہتے ہیں۔ راسخون فی العلم، راسخ کہتے ہیں وہ چیز کہ جو بالکل ہلے نہیں، جیسے کہ ایک پہاڑ ہے، کتنا بھی طوفان آوے پہاڑ اپنی جگہ سے چینج نہیں ہوتا، ایسا ہی وہ لوگ کہ جو راسخ ہیں علم کے اندر، مطلب کہ سارا علم جانتے ہیں، اس سے زیادہ علم جاننے والا کوئی نہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے پلورل سینس کے اندر کہا ہے راسخون فی العلم۔ صرف راسخ ہوئے تو وہ سنگولر ہے، اور راسخون جو ہے وہ پلورل ہے، اور راسخون فی العلم جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اولاد ہیں، اور خود نبی کریم نے اس بات کے خلاصے کیے ہوئے ہیں۔ نبی کریم کہا کرتے تھے کہ انا من الحسین، حسین منی، میں حسین میں سے ہوں، حسین میرے میں سے ہے۔ انا من الحسن، حسن منی، حسن میرے سے ہے، میں حسن سے ہوں اور حسن میرے سے ہے۔ ابھی سوال یہ ہوتا ہے کہ چلو یہ تو ہم نے مانا کہ حسن حسین حضرت بی ماتا فاطمہ کے بچے ہیں، تو نبی کریم نانا ہوئے، تو یہ کہنا کہ حسن منی یا حسین منی، یہ حسن میرے میں سے ہے اور حسین میرے میں سے ہے، تو یہ ایک نارمل چیز ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ انا من الحسن، کہ میں حسن میں سے ہوں، تعجب کی بات ہے، کیونکہ وہ چھوٹا ہے، اس کے خون میں سے پیدا ہوا ہے، تو اس میں سے یعنی رسول اکرم کا خون حسن حسین میں ہے، لیکن نبی کہتے ہیں میں حسین میں سے ہوں، میں حسن میں سے ہوں، تو یہ کیا بات ہے؟ کیا مسٹری ہے یہ؟ اے مومنو، ایسی چیزیں عام لوگ جو ہیں ہمارے مسلمان بھائی، انہوں نے ان چیزوں کے اوپر کبھی خیال نہیں کیا، اور یہ چیزیں انہی کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ اب سنیے، ہم کو یہ چیزیں جو دکھ دینے والی، پریشان کرنے والی ہیں، وہ ہمارے پیروں نے بڑی اچھی طرح سے خلاصے کیے ہوئے ہیں۔ یہاں مطلب بدن کا یا خون کا نہیں ہے، یہاں مطلب ہے نور کا۔ نور کا کوئی بچہ نہیں ہوتا، نور کا کوئی باپ نہیں ہے۔ جس طرح ہم بدن سے بچے پیدا کرتے ہیں، نور سے بچے پیدا نہیں ہوتے، نور ہمیشہ ایک ہی چلا آتا ہے۔ محمد مصطفیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہر زمانے کے اندر میں موجود تھا۔ رسول اللہ کا یہ کہنا کہ میں ہر زمانے میں موجود تھا اور ہر نبی میں میرا ہی نور تھا، اور یہ دعویٰ کرنا کہ خدا نے سب سے پہلے میرا نور اپنے نور سے جدا کیا اور میرے نور سے تمام سرشٹی کریشن پیدا کی، یعنی کہ جو لوگ الجبرا جانتے ہیں، if A is equal to B and B is equal to C, that means A is equal to C۔ اس فارمولا کو کبھی ہم یاد کریں تو نبی کا یہ کہنا کہ خدا نے میرا نور اپنے نور سے جدا کر کے میرے نور میں سے تمام کریشن بنائی، تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ نبی یہ کہتے ہیں، انڈر ٹون کہتے ہیں کہ یہ ساری کریشن میں نے بنائی ہے؟ اور حقیقت ہے، دار السلام میں ایک بھگت کنان بول رہے تھے، اور وہ گنان ہے پیر حسن کبیر دین کا
परिभ्रमवर ने पूछो। आखिरी 5 आया, ए ढोल बोलिया गुर पीर हसन कबीर दीन। अभी ढोल का जो लफ्ज है वो ढोलक को भी ढोल कहते हैं, लेकिन हिंदी जबान के अंदर ढोल एक स्पेशल गीत होते हैं कि जो शादी ब्याह और ऐसे खुशी के टाइम पे बोले जावे, उस गीत को ढोल कहते हैं। और ये पीर सदगुरु नूर का विवाह गिनान पीर हसन कबीर दीन कह रहे हैं। पीर सदगुरु नूर और पीर हसन कबीर दीन के अंदर लगभग 350-400 बरस का फर्क था। तो पीर हसन कबीर दीन कहते हैं कि ये खुशी का गीत, ये ढोल बोलिया गुर पीर हसन कबीर दीन ते कौन थे? हसन कबीर दीन ते सृष्टि नु सिरजनहार रे परी ब्रह्मवर ने पूजो। ये ढोल पीर हसन कबीर दीन बोलते हैं कि वो सृष्टि का सिरजनहार है। जैसे ही गिनान खत्म हुआ, दुआ शुरू हो गई, लेकिन एक भगत साहब मुझे दुआ में भी देखते रहे। जैसे ही दुआ पूरी हुई भाग के आया, मिशनरी साहब पीर हसन कबीर दीन सृष्टि नु सिरजनहार। मैंने कहा हाँ, ताज्जुब की क्या बात है? कहते सृष्टि का सृष्टनहार तो गुरु ब्रह्मा नहीं। मैंने कहा हाँ, क्यों? तो पीर हसन कबीर दीन। मैंने कहा पीर हसन कबीर दीन रसूल अकरम का गादी वारस है और रसूल अकरम गुरु ब्रह्मा है। रसूल अकरम ने ये क्लेम किया है कि सारी सृष्टि मेरे नूर में से बनी है। तो खालिक, मुझे कहते हैं खालिक रसूलुल्लाह है। मैंने कहा हाँ। क्रिएटर कौन है? रसूलुल्लाह। तो फिर अल्लाह कहाँ? मैंने कहा अल्लाह जो है क्रिएटर ऑफ द सोल। तो अल्लाह कहता है ए मोहम्मद, तुझे लोग पूछते हैं तो रूह की बाबत में, इनको कह दे और रूह मिन अम्रि रब्बी, और रूह जो है वो मेरे रब का हुक्म है। तो ये सारी सृष्टि क्या है? ये भी उसका हुक्म है। हमारे मजहब के अंदर अम्र बेसिक प्रिंसिपल है हमारे फेथ का। अम्र का मतलब हुक्म, फरमान, ऑर्डर। अम्र, सब कुछ अम्र पे है। मुखी बैठा है, कमरिया साहब बैठे हैं। ये मुखी साहब, कमरिया साहब अमर से बैठे हैं, इनके पास अम्र है। दुआ पढ़ाने वाला बैठा है गादी पे, मुखी साहब कहते हैं बिस्मिल्लाह, तो कहता है अमर मुखी साहब, क्योंकि अमर के बगैर दुआ नहीं हो सकती। दुआ तो पीर पढ़े, बंदो विनती करे। दुआ पढ़ाना पीर का काम है। वो अमर कहाँ से? वो अमर मुखी से मिलता है। मुखी साहब के पास जो अमर हाजिर इमाम ने दिया है, वो अमर ट्रांसफर करते हैं दुआ पढ़ाने वाले को। उस वक्त सारी जमात के अंदर अमर उस आदमी के पास है जो दुआ पढ़ाता है। मुखी साहब भी उसके नीचे आ गए, क्योंकि उसने अमर दे दिया उसको। जैसे ही उसने सजदा किया, है जिंदा किया, मुखी साहब ने अमर ले लिया। न्याज की प्याली में न्याज डालते हैं, फरमान। ये फरमान क्या है? अम्र है। अम्र हमारे सारे मजहब में आप देखो तो अम्र है। कुरान शरीफ के अंदर खुदा ताला के सैकड़ों नाम हैं। इन नामों में से आप कोई भी नाम चुन के इबादत कर सकते हो, लेकिन बैतुल ख्याल का जो बोल हमारे मजहब की शरीयत में है, तरीकत में है, हकीकत में और मारिफत में है, तो वो बोल ऐसा नहीं होता। वो बोल इमाम देवे, क्योंकि वो अम्र है। इमाम कहता है कि तुम पीरशा करो, तो तुम्हारे लिए वो अम्र पीरशा हुआ। इमाम ने फरमाया कि उसका तुम जाप अल्लाह का करो, तो वो पीरशा की जगह अल्लाह अम्र हुआ। अम्र सारी खुदाई में है। अल्लाह कहता है मैंने इरादा किया कि मैं सृष्टि करूं, तो इसने कहा कुन फयकुन। मैंने कहा हो जा, वो हो गया। यहाँ बात कुन का मतलब अम्र है।
جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو کہا، یہ رسول اللہ نے ہم کو سکھایا کہ خدا نے اپنے نور میں سے میرا نور جدا کیا اور میرے نور سے ساری سرشٹی کریشن پیدا کی۔ اب خدا تعالی نے الباری کے طور پہ روح کو پیدا کیا، اور روح جو ہے وہ امر ہے، فرمان ہے خدا کا، فرشتے امر ہے، جنات امر ہے، یہ تمام جتنے بھی جانور ہیں امر ہے، جتنے بھی ویجیٹیشن ہے وہ امر ہے، چاند سورج ہے امر ہے، ہر شے جو نظر آتی ہے، ایگزسٹنس جو ہے ہر چیز کی وہ امر کے اوپر ہے۔ تو یہ امر جو چیز ہے نا، یہ روح ہے۔ روح کا مطلب ایسنس، روح کا مطلب ایکسٹریکشن، روح کا مطلب ریفائنسٹ تھنگ وچ وی کی ناٹ انڈرسٹینڈ۔ روح، گلاب کی روح، کیوڑے کی روح، یعنی کہ ایک من تقریباً 40 پاؤنڈ جتنا آپ روز پیٹل اکٹھے کرو تو مشکل سے اس کے اندر 2-3 چمچے 1-8 اونس جتنا روح نکلے۔ یہ جو روح ہے یہ نور ہے، کیونکہ خود خدا تعالی روح ہے۔ تو خدا نے اپنے حکم سے ہماری روح بنائی۔ اب میں یہاں ایک چیز کا ڈفرنس کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہم اسماعیلی ہی جانتے ہیں اور ہمیں پیروں نے یہ بتایا ہے۔ تو پیر کی حقیقت میں بیان کر رہا تھا کہ نبی کریم کے اوپر وحی آنا بند ہو گیا۔ 1,24,000 نبیوں پہ وحی اترتی تھی، محمد رسول اللہ پہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ قیامت تک ابھی وحی نہیں اترے گی، لیکن گائیڈنس جاری ہے۔ جس طرح سے علی کے بعد امام حسین علیہ السلام تھے، محمد کے بعد حسن علیہ السلام ہیں، اور میرے پاس امام سلطان محمد شاہ کے فرمان میں ہے یہ کہ جس طرح علی کے بعد حسین امام ہوئے، رسول اللہ نے حسن کو اپنا جانشین بنایا، مینس اپنا سکسیسر بنایا۔ تو حسن جو ہے نا، اب میں وہ چیز آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ میں حسن میں سے ہوں اور حسن میرے میں سے ہے۔ تو میں حسن میں سے ہوں، اس کا مطلب کہ میرا جو نور ہے وہ حسن ہے، اور حسن اور میں ایک ہی نور میں ہیں، تو میں اس میں سے ہوں، وہ میرے سے میں ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ میرے اور اس کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، ہم دونوں ایک ہی ہیں۔ اسی طرح سے حسین کے بارے میں بھی کہا، کیونکہ حسین کا جو نور ہے وہ امامت کا نور ہے، اور حسن کا نور ہے وہ پیر کا نور ہے۔ آج کل کچھ ایسا ایک بیان چل رہا ہے کہ پیروں کے اوپر سلوات مت پڑھو، یہ چیز پاکستان میں سے نکلی۔ کیوں بھائی پیروں پہ سلوات کیوں نہ پڑھے؟ ہم تو جب کوئی شخص گزر جاتا ہے تو ہم اس وقت فاتحہ پڑھتے ہیں، تو فاتحہ کے اندر آتا ہے کہ اللہم صلی علی محمد المصطفیٰ، یہ فاتحہ کی بات ہے، اللہم صلی علی محمد المصطفیٰ وآل محمد المصطفیٰ، جملہ انبیاء مرسلین و ملائکۃ اللہ مقربین و عباد اللہ صالحین۔ تو یہاں ہم دعا مانگ رہے ہیں کہ خدایا محمد اور اس کی آل پہ اور جتنے بھی نبی ہیں اس سب کے اوپر، اور تمام فرشتے جو تیرے حضور میں ہیں اور جو تیری عبادت کرنے والے ہیں ان کے اوپر درود ہوئے، صلوات ہوئے۔ تو ہم تو عابدوں کے اوپر، عبادت والوں کے اوپر بھی صلوات پڑھتے ہیں، تو پیر کیوں منع کیے گئے؟ یہ ہماری ایک بھول ہے۔ پیر کا نور ہے وہ محمد کا نور ہے، اور وہ آل رسول ہے۔ محمد اور آل محمد کے اوپر ہم صلوات پڑھتے ہیں، تو امام بھی آل رسول ہے، پیر بھی آل رسول ہے، کیونکہ پیر امام کی فیملی کے باہر سے کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہر پیر امام کی فیملی میں سے ہی ہے، آل رسول ہونا ہی چاہیے۔ اور کبھی کبھی کوئی امام کسی کو مرنے کے بعد پیر کا درجہ دیتا ہے، تو وہ پیر کے اس
اس صدر دین کے پیر شمس کے درجے کا نہیں ہے، وہ ایک آنرری پیر ہے، پیراتن اور چیز ہے۔ سلطان محمد شاہ نے اپنی ول میں لکھا کہ میں اپنا امامت کا جومہ اور اپنی پیری کا جومہ شاہ کریم کو دیتا ہوں اپنے پوتے کو۔ جو پیر ہے وہ رسول کا نور ہے۔ تو جو پیروں نے کہا ہے، بہت دفعہ مجھے رسول اللہ کی حدیثوں میں سے وہ چیزیں ملتی آئی ہیں۔ آپ کو ایک مثال دوں، ہم کو پیر نے کہا کہ جب تم دعا پڑھ لو تو زمین پہ ہاتھ 3 دفعہ لگاؤ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان امیر المومنین علی اللہ۔ ہم 3 دفعہ دعا کے بعد کرتے ہیں۔ کوئی اسلام کا کوئی فرقہ یہ نہیں کرتا، ہم کرتے ہیں کیونکہ رسول اللہ کی حدیثوں میں ہے۔ ہم کو پیروں نے کہا، نبیوں کی حدیثوں میں، کتابوں میں، اردو فارسی عربی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن مسلمان نہیں کرتے۔ نبی کہتے ہیں کہ جس جگہ تم سجدہ کرو ادھر کی ڈسٹ لے کے تم اپنے منہ پہ ملو۔ ہیوملیشن، اپنے ہیوملیشن کے لیے کہ خدا کے سامنے ہم بہت ہی زیادہ ہمبل ہو گئے ہیں، یعنی کہ ہم لوگ شرمندہ ہیں۔ ہیوملٹی اور چیز ہے، ہیوملیشن اور چیز ہے۔ ہم اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہیں، یہ ہماری ہیوملیشن ہے، اور اس لیے ہم 3 دفعہ کلمہ پڑھ کے اس ڈسٹ کو اپنے منہ پہ ملتے ہیں کہ جہاں ہم نے سجدہ کیا، کہ وہ ڈسٹ سجدہ کیا خدا کے قدموں میں کیا، تو ہم اس کے پاؤں کی ڈسٹ اپنے چہرے پہ ملتے ہیں۔ کہیں نہیں مسلمانوں کے اندر اس چیز کا خیال، لیکن ہم لوگ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو روح کی بات کی، تو اب میں جو اتنا پھرا کے لایا ہوں، تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں، ہمارے بدن کے اندر ایک چیز ہے جیو، جس کو ہمارے پیروں نے پران کہا ہے۔ پران سنسکرت لفظ ہے، جیو، اور دوسری چیز ہے آتما، جن کو ہم روح کہتے ہیں۔ آتما ہمارے برین میں جہاں عقل ہے، انٹیلیجنس ہے، وہ آتما کا گھر ہے۔ اور جو جیو ہے، پران، جس کو ہم انگلش میں ٹرانسلیشن کریں تو لائف فورس، فورس آف لائف، نارملی ہم کہتے ہیں لائف۔ درختوں میں، ٹریز میں، جتنی بھی ویجیٹیشن ہے، سب میں جیو ہے، روح نہیں ہے، کیونکہ روح ادھر ہے جہاں انٹیلیجنس ہے۔ میملز کے اندر، یعنی وہ جانور کے جو ایوالو ہو کے میمل کے درجے پہ آئے ہیں، ہاتھی، شیر، گھوڑا، یہ سب میملز میں آتے ہیں۔ ایوولوشن کی ایک ایسی چیز ہے، میں چھیڑنا نہیں چاہتا کیونکہ اس میں گر گیا تو نکل نہیں سکوں گا، 2 گھنٹے بھی نکل جائیں گے۔ انشاءاللہ میں کسی اور وقت میں ایوولوشن کے اوپر آپ کو سمجھاؤں گا۔ آج صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ایوولوشن جو ہے ہمارے گنانوں کے اندر بھری پڑی ہے۔ ایوولوشن بہت ڈیپ عقل والی چیز ہے، ہائیلی انٹلیکچوئل بات ہے، اس لیے جلدی سے عام لوگ اس کو نہیں سمجھ سکتے، اور اس میں ڈیپ جا کے جب تک کہ کوئی گرو نہ ملے ایوولوشن کی تھیوری کبھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو ہمارے پیروں نے ایوولوشن کی بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اشارے کیے ہیں، اس کو عربی میں ارتقاء کہتے ہیں۔ ارتقاء، ایوولوشن۔ جس طرح سے خدا تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر ایک سپرم جاتا ہے، وہ امیڈیٹلی ڈبل ہوتا ہے، امیڈیٹلی 1 کا 2، 2 کے 4، 4 کے 8، 8 کے 16، اس طرح سے ملٹیپلائی ہو رہا ہے۔ اور ملٹیپلائی ہوتے ہوتے جب وہ ایک خاص لمٹ تک آتا ہے تو اس کے اندر جو بلو پرنٹ ہے جو اللہ نے پہلے سے رکھا، خدا کی قدرتیں کیسی ہیں، اس میں اندر بلو پرنٹ ہے۔ سپرم کا جو ہیڈ ہے اس میں بلو پرنٹ ہے، اور وہ بلو پرنٹ پھر آرڈر کرتا ہے۔ وہ سیلز ہیں کہ جو انگلیاں بناتے ہیں، دوسرے سیلز ہیں ہاتھ کی انگلیاں بنانے والے جدا، پاؤں کی انگلیاں بنانے والے جدا سیلز ہیں۔
بعض ایسے سیلز ہیں کہ جو کان بناتے ہیں اور کان کا بلو پرنٹ اندر ہے، کان اس شکل کا بن جاوے وہ سیلز مر جاتے ہیں۔ رائٹ کان جدا ہے، لیفٹ کان جدا ہے۔ آنکھوں، منہ، ناک، ہمارے تمام بدن کے جتنے بھی پارٹس ہیں اس کا بلو پرنٹ ہے کہ جو وہ بلو پرنٹ سے کام کر رہے ہیں، اور وہ سیلز وہی چیز بناتے ہیں، دوسرے نہیں بناتے، کوئی اس میں گڑبڑ نہیں ہوتی۔ لیکن جب ہم کبھی کبھی سیلز کو روکتے ہیں، سیلز کے آڑا کرتے ہیں کچھ ماں کے پیٹ میں، یعنی ماں کچھ ایسا کرتی ہے کہ جس کی وجہ سے کچھ سیلز پہلے سے بڑھ جاتے ہیں تو ڈیفیکٹ رہ جاتا ہے، کان پورا نہیں ہوتا، آڑا ٹیڑھا رہ جاتا ہے۔ اب یہ چیز کیوں ہوتی ہے؟ وہ جو سیلز ہیں کیوں پورا کان نہ بنا سکے؟ ہم نے کہا کہ بھی ہاں ماں نے کچھ بھول کی ہوگی۔ نہیں دیندارو، نہیں، کرم کا لیک ہے۔ جو جیو کا باڈی بدن بن رہا ہے، اس جیو نے اپنے پہلے لائف کے اندر کچھ ایسے کام کیے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کو کچھ ڈیفیکٹس دیے گئے۔ ہم اس کو بولتے ہیں لا آف کاربن۔ قرآن شریف بھرا ہوا ہے اس سے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ایسا کوئی دکھ نہیں جس میں تیرا ہاتھ نہیں۔ اب اللہ کا یہ کہنا کہ کوئی ایسا دکھ نہیں جس میں تیرا ہاتھ نہیں، مطلب یہ ہے کہ میں رسپانسبلٹی نہیں لیتا۔ اللہ کہتا ہے تم خود رسپانسبل ہو۔ ہر دکھ، چاہے وہ بدن کا دکھ ہوئے چاہے روحانی دکھ ہوئے، ہم نے کچھ کیا ہے جس کا یہ انجام ہوا۔ خدا پاک سبحان ہے، اس میں کوئی عیب نہیں، کوئی برائی نہیں، وہ کسی کا دشمن نہیں، کسی سے حسد نہیں کرتا۔ خدا ویری نہیں ہے کہ ویر لیوے۔ ہمارے جیسے اعمال ہوتے ہیں ایسا ہمیں حکم کیا گیا۔ ہمارے ساروں گنانوں کی یہ تھیم ہے، عمل۔ اب میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ جیو لائف ہے، وہ جو سپرم ہے ماں کے پیٹ میں گیا اس میں لائف ہے، لیکن روح ابھی تک نہیں آئی، کیونکہ انٹیلیجنس کی سیٹ پیدا نہیں ہوئی۔ تو پھر صدر دین کہتے ہیں 16 ویک ہو جائے، لگ بھگ 4، تو یعنی سب سے پہلے برین بنتا ہے، ہیڈ بنتا ہے، بعد میں ٹورسو بنتا ہے، بعد میں ہمارے لمبس بنتے ہیں، اور ہیڈ اندر ڈیولپ ہوتا رہتا ہے، اور 16 ویک ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ اس کے اندر روح اترتی ہے، کیونکہ 16 ویک تک اس کی جو انٹیلیجنس کی سیٹ ہے، جو لابی میں انٹیلیجنس رہتی ہے، جہاں وزڈم ہے، وہ جگہ تیار ہو گئی، تو 16 اٹھواریے کے بعد روح اترتی ہے۔ جیو اور چیز ہے، جیو تو سپرم میں پہلے سے تھا، نہیں تو کنسیومنٹ ہو نہیں سکتی، لیکن اس وقت انٹیلیجنس نہیں تھی۔ اب جب انٹیلیجنس ہو گئی تو جیو اترا۔ مولانا علی شاہ ماں باپ کا ایک فرمان ہے کہ ہر بچہ یعنی مومن کا، کافر کا، مسلمان کا، ہندو کا، سب ہر بچہ 3 ساڑھے 3 مہینے تک علی کا دیدار کرتا ہے، ہر بچہ۔ اور ہم کو پیروں نے یہ کہا کہ تم جب ماں کے پیٹ میں تھا تو تم بہت گنانی تھا، سمجھدار تھا۔ ماں کے پیٹ میں تم گنانی تھے، سمجھدار تھے؟ ہاں۔ 4 مہینے کے بعد جب انٹیلیجنس اتر آئی، انٹیلیجنس پوری ہوئی اور اس میں روح اتر آئی، تو اس کے ساتھ گنان آیا، وزڈم آئی، انٹیلیجنس آئی، عقل آئی، پاسٹ لائف کا سارا ریکارڈ ڈیٹا بیس آ گیا، کیا تھا کیا نہیں سب اس کو پتا تھا، گنانی تھا ماں کے پیٹ میں۔ پھر کہتے ہیں کہ تو گنانی تھا، تجھے سب پتا تھا کہ تو نے کیا کیا اور کیا نہ کہاں سے آیا ہے۔ اور علی کا دیدار 3 ساڑھے 3 مہینے تک جو رہتا ہے، یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ اس آدمی کے اندر جو روح ہے وہ پوتر اور پاک ہے۔ وہ ڈیٹا بیس بعد میں اس کو لگے گا، پھر اس کو یہ سمجھ آئے گی۔ جیسے جیسے دنیا میں آگے بڑھتا جائے گا تیسے تیسے وہ آدمی دنیا میں لپٹتا جائے گا، اصل چیز بھول جائے گا۔ اور اصل چیز نہ بھولی جائے
اس کے لیے ہمیں عبادت سکھائی گئی، میڈیٹیشن سکھائی گئی، سمادھی سکھائی گئی۔ تو جیو جو ہے، جس کو عام طور پہ انگلش لینگویج والے سول کہتے ہیں، اور روح کو وہ لوگ اسپرٹ کہتے ہیں۔ میں یہاں آتما کہوں گا اسپرٹ کو، اور جو جیو ہے اس کو یہاں سول لے لو، لیکن میں گنان کے الفاظ یوز کرتا ہوں۔ جیو آتما، دکھ سکھ جیو کو ہے، آتما کو نہیں۔ آتما نور ہے، ڈائریکٹ نور ہے، آتما پوتر ہے، دکھ سکھ آتما کو لگتے نہیں۔ تو آتما کا کام کیا؟ جس طرح میں نے آپ کو عرض کی کہ خدا تعالیٰ نے روح بنائی اور محمد کے نور سے ہمارا بدن بنا، یہ دنیا بنی، تمام میٹیریل چیزیں جتنی بھی ہیں وہ محمد کے نور سے ہیں۔ اس میں جیو ہے، اور جیو کو دکھ بھی ہے، سکھ بھی ہے، آرام بھی ہے۔ جیو جو ہے وہ فیلنگ کرتا ہے، لیکن جیو اور آتما کا تعلق کیا؟ بہت دور ہے۔ آتما پیور نور ہے، جیو جو ہے وہ میٹا فزک کی طرح ہے، یعنی کہ آدھی حالت کے اندر نورانی ہے، آکاشی ہے۔ جیو آکاشی انہوں نے کہا ہے، آدھا میٹیریل ہے۔ ابھی پیر کا کہنا کہ جیو آکاشی ہے سوری، جیو آکاشی، آکاش کہتے ہیں ایک ایسی چیز کہ جس کو آج تک سائنس سمجھ نہیں سکی۔ کوئی کہتے ہیں ایتھر ہے، کوئی کہتے ہیں پاور آف اسپیس ہے کاسموس کے اندر، لیکن آکاش وہ ہوا بھی نہیں، گیس بھی نہیں، خدا نے بنائی ہے۔ چلو ہم اس کو آکاشی کا لفظ دیتے ہیں کہ ہمارے اندر آگ ہے، پانی ہے، مٹی ہے، ہوا ہے، اور پانچویں چیز آکاش ہے۔ آکاش ہم سانس لیتے ہیں، یہ آکاش ہے۔ ہماری باڈی میں ہیٹ ہے، یہ آگ ہے۔ ہمارے سارے بدن کے اندر 1.5-2 گیلن جتنا پانی ہے، اور ہمارے اندر ہوا بھی ہے۔ ہمارے ہر لمس کے اندر، ہر جتنے بھی سیلز ہیں اس کے اندر پانی بھی ہے، ہوا بھی ہے، آگ بھی ہے۔ اب اس طرح سے ہمیں آکاش کا کہنا سمجھنا یہ ہے کہ جیسے ہی انسان کی موت ہوتی ہے امیڈیٹلی روح نکل جاتی ہے، آتما فوراً نکل جاتی ہے، آتما کا کوئی کام نہیں۔ تو آتما کی ضرورت کیا ہے؟ کیا ہو گیا ابو علی؟ آتما کا کوئی کام نہیں ہے۔ موت کے وقت آتما سب سے پہلے بھاگ جاتی ہے۔ تھوڑی سی چائے رکھو۔ آتما فوراً بھاگ جاتی ہے۔ تو پھر آتما کا کام کیا ہے؟ میں نے عرض کی آپ کو بھی کہ جو آتما ہے وہ خدا کا نور ہے۔ آتما امر ہے، امر کا مطلب حکم۔ آتما انرجی ہے، جیسے کہ خود خدا انرجی ہے۔ خدا کی کوئی شکل نہیں، خدا تعالیٰ کوئی میٹیریل چیز بھی نہیں، نان میٹیریل بھی نہیں، انرجی ہے۔ الیکٹریسٹی جو اندر وائر کے اندر دوڑ رہی ہے اس کی کوئی شکل نہیں، لیکن ہم بلب لگاتے ہیں تو روشنی ہوتی ہے۔ اگر ہم فریج میں اس کو کنیکٹ کرتے ہیں تو ریفریجریٹر میں ٹھنڈک ہوتی ہے، پنکھا ملتا ہے، ہیٹنگ ملتی ہے، لیکن اس کے اندر جو وائر کے اندر الیکٹریسٹی کرنٹ ہے وہ نظر نہیں آتا۔
ایسے ہی خدا تعالیٰ انرجی ہے اور روح بھی انرجی ہے. جب روح ہماری انٹیلیجنس میں اترتی ہے 4 مہینے کے بعد، اس میں گیان پیدا ہوتا ہے، انٹیلیجنس عقل پیدا ہوتی ہے، علم پیدا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ بچہ جو بڑا ہوتا ہے علم سیکھتا رہتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی بدھی کھلتی ہے، وزڈم آتی ہے. اور جیسے جیسے آدمی آگے بڑھتا جائے، اگر پروگریس جاری رہی تو 60 70 80 100 برس تک بھی وہ سیکھتا رہے گا، آگے بڑھتا رہے گا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ بہت دفعہ 20 25 برس کی عمر میں کہ 40 50 برس کی عمر میں اسٹاپ ہو جاتا ہے، انٹیلیجنس کا راستہ بند ہو جاتا ہے. جتنا سیکھا ہے اسی کے اوپر کام کرتا ہے، آگے کی چیزیں جو روحانی چیزیں ہیں وہ بند ہو جاتی ہیں، دنیا میں جاری رہتی ہیں جیو کی وجہ سے. ابھی یہ جو روح ہے، انرجی ہے، طاقت ہے، انٹیلیجنس میں بیٹھی ہے، تو روح کا اثر آدمی کی انٹیلیجنس کے اوپر، عقل کے اوپر، وزڈم کے اوپر پڑتا ہے. اور جو وزڈم ہے وہ سارے بدن کو کنٹرول کرنے والے جو برین کے پارٹس ہیں ان کو وہ انرجی دیتی ہے. کچھ انرجی ٹرانسفر ہوتی ہے ہارٹ میں کہ جہاں جیو رہتا ہے، لائف کا سینٹر ہارٹ ہے. یہ اگر بند ہو جاوے تو آدمی مر جاتا ہے. لیکن لائف کی جو طاقت ہے وہ ہم کو روح سے وایا وزڈم، وایا برین، جس کو مائنڈ کہتے ہیں، مائنڈ اپر مائنڈ، مڈل مائنڈ، لوور مائنڈ، اور پھر ایک اور مائنڈ ہے کہ جس کو ہم لوور مائنڈ کہتے ہیں، وہ ہمارے پیچھے 2 کانوں کے بیچ میں ہے. سارے بدن کا کنٹرول ادھر ہے، نروس سسٹم ادھر ہے، اور اس کے تھرو سے وایا ہماری اسپائنل کارڈ، وایا ہماری نیول، اس کا کنیکشن ہارٹ کے ساتھ ہے، نیول کا کنیکشن ہارٹ کے ساتھ ہے. اور ماں کے پیٹ کے اندر ہم کو کھانا پینا باہر سے نہیں ملتا تھا. یہ 2 اندر جو ٹیوبس تھی ہماری اسپائنل کارڈ میں، وہ انرجی بھی دیتی تھی اور ہم کو نرشمنٹ بھی دیتی تھی. ماں کی فیلنگز بھی ملتی تھی. اگر ماں ناراض ہے تو فیٹس ناراض ہے، اگر ماں خوش ہے تو فیٹس بچہ بھی خوش ہے. ماں کی ساری فیلنگز اس کو ملتی ہیں، اور یہ ملتی ہیں وایا نروس سسٹم. یہ نروس سسٹم سے جیو اور آتما کا کنیکشن ہے وایا نروس سسٹم. اب میں آپ کو یہ بیت الخیال کی چیزیں کہہ رہا ہوں. جیو کا کنیکشن آتما کے ساتھ تھرو انٹیلیجنس، تھرو نروس سسٹم اور تھرو نیول، تھرو ہارٹ. اس طرح سے یہ کنیکشن ہے. ماں کے پیٹ سے باہر آنے سے یہ کنیکشن تھوڑا چینج ہوتا ہے لیکن ٹوٹتا نہیں. آج بھی ہماری جو نیول ہے، ابھی تک سائنس نے اس کی طرف دھیان نہیں کھینچا کہ نیول کیا ہے. ہمارے گینان جو ہے نا، ان کے اندر جو وزڈم ہے وہ سائنٹسٹوں کو ابھی تک پتہ نہیں لگا. تھوڑا تھوڑا ملا ہے، لیکن پیر کا کہنا یہ ہے کہ ابھی بھی وایا نیول ہمارے جیو کو آتما کی جو انرجی مل رہی ہے، سٹل انرجی مل رہی ہے. اب حقیقت میں یہ ہے کہ جیو یہ چاہتا ہے کہ وہ آتما کے نزدیک جاوے. کھانا پینا، گھومنا، عیش آرام، غصہ خوشی، یہ سب جیو کے کام ہیں. اور اس کے اندر جب وہ لپٹا جاتا ہے تو آتما اور جیو کا جو ڈسٹنس ہے وہ موت تک کسی طرح سے رہتا ہے. پھر دوسرا جنم ملے. اگر اس جنم میں ہم آتما اور جیو کا ڈسٹنس گھٹا دیں تو موت کے وقت یہ دونوں مل جاویں، اس کو کہتے ہیں وہ واصل حق ہو گیا. جیو اور آتما کا ملنا ہی
اصل میں واصل ہونا ہے کہ جو ایک جنم میں پاسبل نہیں ہے لیکن پاسبل ہو سکتا ہے، گرو کی رحمت سے، مولا کی رحمت سے پاسبل ہو سکتا ہے۔ اور ایسے لوگ تھے بھی، جیسے کہ امام سلطان محمد شاہ فرمایا کہ کالا روڑا زمین پہ چلتا تھا لیکن 4 آسمان کا اس کو خبر ہوتی تھی کہ 4 آسمان پہ، پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے آسمان پہ کیا ہو رہا ہے، ہی نیو اٹ۔ ایسے لوگ ہر زمانے کے اندر ہماری جماعت میں رہے۔ ہماری جماعت کے اندر امام کے فرمان کے حساب سے اور رسول اکرم کے فرمانوں میں بھی 313 کا ذکر ہے کہ 313 ساری دنیا میں ایسے مومن ہیں کہ جو دنیا میں ہیں مگر حقیقت میں وہ اوپر کے لوگ ہیں۔ ایک گزر جاتا ہے، مولا اس کی جگہ دوسرے کو اپوائنٹ کر دیتا ہے، لیکن جو روح ہے وہ خدا کا نور ہے اس کے حکم سے۔ ابھی میں اصل حالت پہ آیا ہوں، اتنی انٹروڈکشن دینے کے بعد خدا نے یعنی روح پیدا کی، اب روح کی جرنی شروع ہوتی ہے۔ خدا نے روح پیدا کی لیکن روح کے رہنے کے لیے کچھ جگہ ہونی چاہیے، اس لیے خدا تعالیٰ نے پہلے خلقت بنائی۔ خلقت بنا کے جب وہ اس درجے پہ خلقت پہنچ گئی کہ اس میں انٹیلیجنس آ جاوے تو خدا نے اس میں اپنی روح رکھی۔ اب یہ جو روح خدا سے نکلی، ہر زمانے کے اندر ہر جیو کے ساتھ روح رہتی ہے، اور جس طرح جیو ایک کے بعد دوسرے اور دوسرے کے بعد تیسرے بدن کے اندر آتا جاتا رہتا ہے، تو روح اس طرح نہیں آتی جاتی۔ موت جنم روح کو نہیں ہے، وہ جیو کو ہے۔ لیکن جب ہی ایک موت ہو گئی تو آتما تو نکل گئی، جیو واپس آیا۔ جب وہ بچہ اس لائق ہوا کہ تیار ہو گیا تو آتما واپس آ جاتی ہے۔ آتما وہی ہے، جیو بھی وہی ہے، لیکن مرنا جنمنا آتما کو نہیں، دکھ سکھ آتما کو نہیں۔ آتما تو راجا ہے۔ پیر کے شبد آپ کو سکھاؤں، پران پروش، پران اتنے جیو، اس کا پروش ماسٹر، اس کا پران پروش تو امر چھے، یعنی پران کا پروش آتما ہے۔ کایا مری مری جائے، اور کایا جانور کی کایا کہ انسان کی کایا، جھاڑ ہے اس کی بھی کایا ہے، اس میں بھی آتما نہیں ہے مگر جیو ہے۔ جہاں انٹیلیجنس شروع ہوئی وہاں یہ پروش، پران کا پروش آتما ادھر آتا ہے۔ ہم آتما کو بہت دفعہ ریپیٹ کر کے کہہ رہا ہوں کہ آتما کو خدا کا نور سمجھو۔ آتما خدا کا نور ہے مگر اس کے حکم سے، اور آتما کی جو روحانی طاقت ہے وہ ہم کو جیو کے ساتھ اگر لگا کے جیو کو ریفائنڈ کرے، اچھی عادتیں ڈالیں، جھوٹ نہ بولے، دغا فریب نہ کرے، گناہ نہ کرے، کہ جو جیو کو کمزور کرنے والی چیزیں ہیں وہ اگر نہ کریں، اور جیو کو اسٹرانگ کرنے والی، نرشمنٹ دینے والی چیزیں ہیں، سچ بولو، کسی کا بھلا کرو، عبادت کرو، نیکی کرو، جو ہم کو ہمارے دین نے سکھایا ہے، وہ تمام اچھے کام کرنے سے جیو مضبوط ہوتا ہے، اور جیو مضبوط ہوتا ہے تو آتما کے نزدیک پہنچتا ہے، اس کی انرجی بڑھتی جاتی ہے، اس کی عقل کھلتی ہے، اور عقل کے اندر جو چھپی ہوئے بھید اور چیزیں ہیں، مسٹریز ہیں، وہ اس کو سمجھ آتی ہے۔ پھر ایک جگہ کہتے ہیں عقل کھلے جا کو فرمان حاضر، یہ گلن ہے۔ جب فرمان کے اوپر عمل کرو گے تو عقل کھلے گی۔ فرمان کے اوپر عمل کرنے سے، اچھے کام کرنے سے جیو طاقت والا بنتا ہے، عقل کی مسٹریز باہر آتی ہیں، اور دونوں کا فاصلہ جو ہے ڈسٹینس نزدیک آتا ہے، اور اس طرح سے انسان کو وہ چیزوں کی خبر ہوتی ہے کہ جو نارملی اس کی آنکھیں نہیں دیکھتی،
اس کی اندر کی آنکھیں ان چیزوں کو دیکھتی ہیں کہ جن کو دنیا والے نہیں دیکھتے. رسول اکرم بیٹھے ہوتے تھے، فرشتے آتے تھے، لوگ فرشتے کو نہیں دیکھ سکتے تھے. نبی کریم دیکھتے تھے، بی بی فاطمہ دیکھتی تھی، حسن حسین دیکھتے تھے، مرتضی علی دیکھتے تھے، کیونکہ وہ ان کے نوکر ہیں. مومنوں کو بھی فرشتے آتے ہیں اور مومن بھی فرشتوں کو دیکھتے ہیں. اگرچہ ہم کو یہ طاقت دینے والا صرف مولا ہے اور کوئی نہیں، لیکن بخششیں ملتی. تو جیسے جیسے جیو شریر بدلتا رہا، ایوالو ہوتا رہا، تیسے تیسے روح جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ بدن کے اندر ملتی رہی. جیسے موت آئی روح نکل گئی، لیکن جیو رہا. جیو موت کے بعد پھر دوسری کھوڑی میں آتا ہے، اور جب وہ تیار ہوتا ہے، سیٹ تیار ہوتی ہے بیچنے کی، یعنی انٹیلیجنس آتی ہے، تو روح بھی آ جاتی ہے، آتما آ جاتی ہے. یہ آتما کی جرنی ہماری جیون کے ساتھ چل رہی ہے. میں واپس اس بیت کے لیے کہتا ہوں کہ مرنا جنمنا آتما کا نہیں، جیو کا ہے. دکھ سکھ آتما کو نہیں، جیو کو ہے. ڈیمانڈ وغیرہ بھی جیو کو ہوتی ہے، آتما کو نہیں. اور آتما جو ہے وہ انرجی ہے جس کو ہم خدا کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا ہمارے اندر خدا بیٹھا ہے، آتما کس روپ میں بیٹھا ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے تمہاری یہ شہر ہے کہ نا لائف لائن جو ہے، اس سے بھی زیادہ نزدیک میں تمہارے اندر بیٹھا ہوں. ہمارے تمام جتنے بھی سیلز ہیں اس کے اندر جیو ہے، اس کے اندر آتما کی انرجی ہے. تو یہ سول جو ہے، یہاں میں جیو کہتا ہوں اور سول سے میرا یہاں مراد آتما کہتا ہوں. لیکن عام طور پہ لٹریچر کے اندر تھوڑا کنفیوژن ہے. اسپرٹ کو آتما کہتے ہیں، سول کو جیو کہتے ہیں. اسی لیے میں گنانک ورڈز یوز کرتا ہوں، جیو آتما. تو یہ جو جیو آتما کی جو بات ہے یہ ہمارے ساتھ چلی آتی ہے لاکھوں برسوں سے. ہم کو لاکھوں برس ہو گئے، اور اللہ نے کہا کہ تم پہلی دفعہ پیدا نہیں کیے گئے، ہم اس کے پہلے بھی تھے. اور نبی کا یہ کہنا کہ میں ہر نبی کے ساتھ تھا، محمد رسول اللہ کہتے ہیں کہ میں ہر نبی کے ساتھ تھا، تو یہ بھی لاکھوں برسوں کی بات ہے. تو ان لاکھوں برسوں سے ہمارا جیو اور ہمارا آتما، ہماری آتما، آتما جو ہے وہ میسکولن ہے نہیں ہے لیکن فیمینن ہے. جیو بھی فیمینن ہے. میسکولن صرف مولا کا جو آتما ہے جس کو ہم یونیورسل سول کہتے ہیں، وہی صرف میسکولن ہے. اللہ ایک قسم سب کا، باقی سب ناریاں ہیں، اللہ صرف ایک میسکولن ہے. وہ سب کا قسم ہے، شوہر ہے، ہسبینڈ ہے. تو جو آتما ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس کی انرجی ہم کو ملے. اس کی انرجی وایا انٹیلیجنس ملتی ہے. اس کی انرجی سے اگر ہم نے انٹیلیجنس سے کام لیا تو ہماری لائف ایزی بن جاتی ہے، جیو خوش ہوتا ہے، آدمی کا باڈی بدن خوش ہوتا ہے. اے مومنو، ہماری باڈی کے اندر مور دین ٹریلین سیلز ہیں، سیلز، اور ہر سیل جو ہے وہ لیونگ اینٹیٹی ہے، ایوری سیل. اور ہر سیل کے اندر جیو ہے، اور ہر سیل کے اندر اس میں انسٹرکشن کا چارٹ ہے کہ وہ سیل کیا کام کرے. جیسے میں نے آپ کو بھی کہا، انگلیاں بنانے والے سیلز جدا ہیں، کان بنانے والے جدا ہیں، اور یہ تمام سیلز مر رہے ہیں، نئے پیدا ہو رہے ہیں. ایوری ڈے، ہر لہجہ نئے سیلز پیدا ہو رہے ہیں، پرانے سیلز مرتے جاتے ہیں. جب آدمی کے کھانے پینے اور خراب عادتوں کی وجہ سے سیلز کے اندر ٹاکسک میٹر بھر جاتا ہے تو نئے سیلز پیدا ہونے بند ہو جاتے ہیں. جنرلی 40-50 برس کی عمر میں نئے سیلز پیدا ہونے بند ہو جاتے ہیں تو بڑھاپا شروع ہوتا ہے. جبھی
جب تک ہماری باڈی نئے سیلز پیدا کر رہی ہے بڑھاپا نہیں آئے گا، جھریاں نہیں پڑیں گی، ہمت نہیں ٹوٹے گی، تھکاوٹ نہیں لگے گی۔ لیکن جیسے ہی نئے سیلز پیدا ہونے سلو ہو گئے یا بند ہو گئے تو اس کا ٹائم تھوڑا رہتا ہے، کیونکہ نئے سیلز پیدا نہیں ہوتے اور پرانے سیلز مر رہے ہیں تو آدمی کی موت نزدیک آ جاتی ہے۔ اگر ہم نئے سیلز پیدا کرتے رہیں، جو کہ ہمارے ہاتھ میں اتنا ہی ہے کہ ہم نئے سیلز پیدا کرنے کا جو رستہ ہے وہ ڈھونڈیں، اور خدا تعالیٰ نے ہمیں بتایا اس کے لیے کہ ہمارا کھانا پینا ایسا ہونا چاہیے کہ ہماری باڈی کے اندر ٹاکسک میٹر پیدا نہ ہوئے، لیکن پیدا ہونا ہے۔ خدا نے اس بات کو لازم رکھا ہے، یہ ٹاکسک میٹر ہے کہ جو موت کو بلانے والی چیز ہے، اور ٹاکسک میٹر دور کرنے کے لیے ابھی تھوڑا سا جوک کروں، ہر روز جماعت خانے کے اندر، کوئی بھی جماعت خانے میں نادی کا پاٹ دیکھو، میں روز دیکھتا ہوں، مجھے نہیں لینی ہوتی تو بھی میں دیکھتا ہوں، کلیا کا باؤل پڑا ہے، 1 انچ اوپر تری چل رہی ہے، دیکھو تو جماعت خانے کے اندر 50-60% تلی ہوئی چیزیں ہیں، فرائڈ تھنگس ہیں، یہ سب ٹاکسک میٹر ہے، یہ سب بڑھاپا جلدی لانے کی باتیں ہیں۔ مرچیں، مسالہ، تیکھا، یہ وہ، جیب کے سواد میں ہم اپنے آتما، جیو اور اپنی باڈی کو نقصان کر رہے ہیں، اور یہ چیزیں ہمیں بیت الخیال کے کام میں ہنڈرنس پیدا کرتی ہیں، کیونکہ جب ہماری باڈی میں سیلز اچھی طرح سے کام نہیں کرتے تو اندر ڈسٹربنس ہوتی ہے، اور یہ ڈسٹربنس جیو کو بھی لگتی ہے، مائنڈ کو لگتی ہے۔ آتما تو پاک ہے، آتما کو اس میں کچھ اثر نہیں، لیکن ہماری باڈی کو، ہمارے برین کو، ہمارے مائنڈ کو، ہمارے جیو کو، ہمارے سارے کمپلیٹ اسٹرکچر کو برا لگتا ہے۔ تو ہمارا جو یہ سول ہے، جیو، لاکھوں برسوں سے چلا آتا ہے، اور اب وہ ایسی جگہ پہ آ گیا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس کو انسان بنایا ہے، اور انسان جو ہے وہ اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ انسان خدا کے نزدیک پہنچتا ہے، انسان خدا جیسا ہے۔ خدا نے اپنی تھنکنگ سے، اپنے امیجنیشن سے انسان کو بنایا ہے، اور انسان کے اندر جو روح رکھی، آتما رکھی، انٹیلیجنس رکھی، یہ وہ چیزیں ہیں کہ انسان ایسا لپک کرے نا تو خدا کو پکڑ لے، لیکن ہم لپکنا سیکھے نہیں۔ معاف کرو، ابھی پیر حسن کبیر دین نے کہتے یا مولا چالی نے ڈھاکی گئی، لاکھوں برسوں کی میری یہ مسافری امیبا سے سپرمٹوزا کی کنڈیشن سے شروع ہوئی، 84,08.4 ملین باڈیز میں سے نکل کے میں یہاں تک آیا، انسان بنا ہوں، ہوے نہیں چلائی، اب زیادہ چلا نہیں جاتا، یا مولا ایسا نہ ہوئے کہ میں واپس پیچھے چلا جاؤں، اب تو مجھے ہاتھ پکڑ میرا۔ بہت سے گنانوں میں اس طرح کی خدا تعالیٰ کے حضور میں عرض کی گئی ہے کہ میرا ہاتھ پکڑ، مجھے باں پکڑ میری، مجھے تو بچا لے کہ میں واپس پیچھے پانی میں گر نہ جاؤں۔ تو یہ جو جرنی ہے 84 لاکھ ویریس باڈیز میں سے نکل کے ہمارا جیو یہاں تک پہنچا کہ اب ہم انسان بنے ہیں، اور اس میں خوش نصیبی ہماری یہ ہے کہ ہم کو اس زمانے کے اندر جو نور موجود ہے، ہم کو اس کے نام کا پتہ ہے، ہم نے اس کو دیکھا بھی ہے، ہم اس کو ملے ہوئے بھی ہیں، اور ایسے بھی ہیں ہمارے بھائی کہ جنہوں نے 1000 برس تک ظاہری امام کا دیدار نہیں کیا، لیکن جانتے ضرور تھے کہ آج زمانے کا امام کون ہے۔ یہ حقیقت ایک بڑی مبارک حقیقت ہے، یہ ایک نصیب داری ہے کہ ہم حضرت امام کو جانتے ہیں، کم از کم نام سے جانتے ہیں، اور اس وجہ سے ہم اس کی آشیش اور دعاشیش اور اس کی بلیسنگز لیتے ہیں، اس سے ہم اثر لیتے ہیں،
اور ہم کو روحانی بخششیں ملتی ہیں، ہم کو وہ بچاتا رہتا ہے۔ ہم لوگ بہت کمزور ہیں، آج کی دنیا کا انسان بہت کمزور ہے۔ اس لیے کمزور ہے کہ جیو کے لیے جو اچھی چیزیں ہیں وہ بہت تھوڑی ہیں، اور جیو کے لیے جو بری چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ آج کی دنیا جس میں ہم رہتے ہیں، نارتھ امریکہ کے اندر، اس میں تو گناہ ہی گناہ بھرے ہوئے ہیں۔ تھوڑے لوگ ہیں کہ جو اچھے لوگ ہیں، عبادت والے لوگ ہر قوم میں ہیں، ہر مذہب میں ہیں، بھلے تھوڑے ہیں۔ اگر ان کو یہ نہیں پتا کہ امام کون ہے زمانے کا، تو بھی ان کی عبادت خدا تعالیٰ کے نزدیک قبول ہوتی ہے۔ نیک آدمی اگر نیکی کرتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی قوم کا ہو، خدا تعالیٰ اس پہ راضی ہوتا ہے۔ ایک آدمی ایسا ہے کہ جو خدا کو نہیں مانتا، بالکل ایتھسٹ ہے، لیکن کبھی وہ سچ بولتا ہے تو خدا اس کو اس کا بدلہ دیتا ہے۔ اگر وہ کسی کی مدد کرتا ہے تو خدا خوش ہوتا ہے، کیونکہ اس نے وہ کام کیے ہیں کہ جو خدا کو پسند ہے، بھلے وہ خدا کو مانتا نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر ہمارا جیون اس بات کی حقیقت کو سمجھ لے کہ میں یہ کام کروں، اس میں میرے جیو کو نقصان ہے، تو نہیں کرو۔ جیسے کہ امام نے فرمایا، مولانا سلطان محمد شاہ اتار کے ایسے بہت سے فرمان ہیں کھانے پینے کے لیے، بہت ہیں۔ حضرت امام نے اس قسم کی ڈیٹیلز بہت تھوڑی دی ہیں، کیونکہ امام سلطان محمد شاہ نے ابھی کوئی بہت زیادہ نہیں ہوا، 100 برس بھی نہیں ہوئے، تو ہم کو وہ تمام چیزیں تازی ہیں، اور پرنٹنگ میں آنے کی وجہ سے ہمارے سامنے سلطان محمد شاہ کے فرمان پڑے ہیں۔ صرف ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ایک دفعہ سلطان محمد شاہ حسن آباد میں گاڑی سے اترے۔ عموماً کیا ہوتا تھا کہ گاڑی اندر آ جاوے اور حسن آباد کا جو موسولیم ہے اس کے نزدیک گاڑی کھڑی رہے، مولا اترے اور ادھر سے دعا سیس دیتے 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 حسن آباد کے گیٹ تک آوے، یہ سائڈ میں، پھر ادھر سے جاوے، دعا سیس دیتے دیتے یہ سائڈ میں بیٹھے ہوئے وہاں تک پہنچے، اور پھر وہاں جا کے مہمانیوں کا کام کرے۔ جبھی نارملی امام سلطان محمد شاہ آتے تھے 2 مہینے ٹھہرتے تھے، اور ٹھہرتے تھے ماں کی وجہ سے، لیکن ڈائمنڈ جبلی کے ٹائم پہ سلطان محمد شاہ 5.5 مہینے ٹھہرے، اور لوگ سارے ہندوستان سے باہر سے بھی آئے تھے، تو ہر روز 40 مہمانیاں لیتے تھے۔ مولا گاڑی سے جیسے ہی اترے اور وہ چیز کے ایسا چلتے چلتے دعا سیس دیتے دیتے یہاں آوے، پھر یہ سائڈ پہ جاوے، اس کی بجائے صاحب گاڑی سے نیچے اترے، زور سے فرمایا، یہ دوزخ کا میوہ کون لایا؟ سب لوگ ایسے ہو گئے، یہ دوزخ کا میوہ کون لایا؟ مکھی نے پوچھا، خداوند کیا ہے؟ ادھر کوئی جماعت کے مہمانی کے اندر کوئی آدمی دریانی لایا ہے۔ دیکھا تو سچ مچ ایک آدمی نے مہمانی میں دریانی رکھی تھی۔ سب فرمایا، دریانی یہ دوزخ کا میوہ ہے، اس کو پھینک دو۔ جلدی سے اٹھا کے لے گئے، کیونکہ دریانی کی باس بھی بہت زیادہ آتی ہے، لیکن ہمارے بہت سے فوجی بھائی خاص کر کے جنگ باری وہ دریانی بہت کھاتے تھے۔ اب میں آپ کو علم سکھانے آیا ہوں، دریانی کو کیوں مولا نے دریانی کو دوزخ کا میوہ کہا؟ بنانے والا تو ہی ہے نا، اس نے تو زہر بھی بنائی ہے، اور زہر آدمی کو مار ڈالتی ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے ہر زہر، جتنی بھی زہر ہے اس میں میڈیسینل ویلیو ہے، ہر زہر میں، اور محض اس لیے کہ زہر کی پوٹینسی بہت ہائی ہوتی ہے، اس لیے آدمی مر جاتا ہے۔ اگر اس کی پوٹینسی ریڈیوس کر کے کہ آدمی اس کو ٹالریٹ کر سکے، جیسے کہ آج سائنٹسٹ کر رہے ہیں، وینم نکالتے ہیں سنیک کی، اور پرٹیکولرلی جو پوائزنس سنیک ہے جیسے کہ کوبرا، اس کی سنیک ٹی بی کی دوا ہے، اس کی پوائزن کے اندر اور بھی بہت سی چیزیں گن ہیں۔ تو جو دریانی ہے، امام نے میں آپ کو ایک کھلی بات کہنا چاہتا ہوں کہ دریانی کھانے والے آدمی کے اندر سیکشول انسٹنکٹ بہت بڑھ جاتا ہے، شہوت بڑھ جاتی ہے،
آدمی خراب حالت میں چلے جاتا ہے، اسپرچولی گر جاتا ہے. اس لیے امام کے منہ مبارک سے نکلا کہ دریانی دوزخ کا میوہ ہے. یعنی یہ تمام چیزیں ہم کو ہمارے پیروں نے اس لیے بتائی ہیں کہ فزیکلی بھی ہم فٹ رہے، ہمارا جیو بھی پروفل رہے، ہیپی رہے، ہماری انٹیلیجنس، ہمارا مائنڈ بھی سیٹسفائیڈ حالت میں رہے. تو جو آتما کی جو انرجی ملتی رہتی ہے تو یہ سب چیزیں بنتی ہیں. اس کے لیے اللہ نے جو فرمان کیے ہیں ان فرمانوں پہ عمل کرنے سے یہ ہمیں چیزیں ملتی ہیں، اور یہ فرمان ہم کو نبیوں سے اور پیروں سے، اماموں سے ملتے رہے. اس لیے ہمارے مذہب کے اندر، جیسے ابھی میں نے آپ کو عرض کی کہ ہمارے مذہب کا سارا اسٹرکچر امر کے اوپر ہے، یعنی فرمان کے اوپر ہے. تو ہمیں ہر روز فرمان پڑھنے چاہیے اور فرمان پڑھ کے دیکھنا چاہیے کہ میں اس فرمان پہ عمل کرتا ہوں کہ نہیں. اگر نہیں کرتا تو مجھے اس کو چینج کرنا چاہیے. تو فرمان برداری آتی ہے یہاں. فرمان برداری عبادت میں شامل ہے. فرمان برداری سے ہماری آتما کی جتنی انرجی ہے اس سے ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ ملتا ہے. ہماری انٹیلیجنس بڑھتی ہے، ہمارا بدن ٹھیک رہتا ہے، ہماری آتما کے ساتھ ساتھ جتنی بھی چیزیں کنیکٹڈ ہیں، جیسے کہ ہمارا مائنڈ کنیکٹڈ ہے، سب کانشیس مائنڈ کنیکٹڈ ہے، ہمارا جیو کنیکٹڈ ہے، یہ ساری چیزیں اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں. اور یہ جرنی آف اے سول. عبادت کرو دیندارو، اور آتما اور جیو کا ملاپ کرنے کی کوشش کرو. سکھی آباد رہو. مولا آپ کی ہر نیک امید پوری کرے، بدیوں برائیوں سے بچاوے، فرمان برداری پہ عمل کرنے کی ہم کو توفیق دے. مولانا حضرت امام ہماری نیک امیدیں پوری کرے، روحانی بخشش دے، گناہ کے کاموں سے بچاوے، شیطان کے فریب سے بچاوے، کل جگ کی ہواؤں سے بچاوے، اور ہم کو علم دے، ہم کو عقل دے، ہم کو روحانی دیدار دے. سکھی آباد رہو اور آپ کو ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے. میں کوشچن کے لیے تیار ہوں. The body and the brain are perfused by the mechanical pump. The new heart does not beat until the anatomy of all major vessels are completed. It takes about 20 to 30 minutes. Now I wonder, well, this so-called Jiv is floating, and how does it come back to the new heart and in its form? Thank you. اللہ میرا ہارٹ جیو کا رہن ہے، بیٹھک ہے، ہیڈ آفس ہے، لیکن ساری باڈی کے اندر جیو موجود ہے. ہم کو گھر ریپیئر کرنا ہے تو ہم گھر سے باہر نکل جاتے ہیں، گھر ریپیئر ہوتا ہے. جیو اگر ہارٹ نوا ڈالنا ہے تو باڈی کے کوئی بھی پارٹ میں موجود ہے، جیو باہر نہیں نکلتا. لیکن جب یہ ٹائم آتا ہے موت کا تو پہلے روح نکل جاتا ہے، آتما چلے جاتی ہے، اس کے بعد کافی دیر تک جیو شریر میں رہتا ہے. آتما نکل جانے سے امیڈیٹلی ڈیتھ نہیں ہوتی، یعنی جس کو ہم بایولوجیکل ڈیتھ کہتے ہیں وہ تو کبھی ہو جاتی، ڈاکٹر سرٹیفکیٹ کر دیا. دار السلام میں درخانہ جماعت خانے کے بازو میں ودوا آشرم ہے وڈوز کے لیے. 50s کی بات کرتا ہوں، 52, 53 کی. ایک بوڑھی بھائی، ایک ڈوسی گزر گئی. ڈاکٹر نے سرٹیفکیٹ کیا، اس کو غسل دیا گیا، اور لگ بھگ 24 گھنٹے کے بعد اس کو لے گئے دفن کرنے کے لیے. قبرستان میں قبر کے اندر اس کی باڈی کو اتارا.
تو اندر 2 چھوکرے بھی تھے جوان. ایک زور سے چلایا, مکھی صاحب آنو ہاتھ ہلے سے. کفن کھول کے دیکھا, آؤں کیلا یہاں 24 گھنٹے تک وہ مری, لیکن ڈاکٹر کہتا مر گئی, مگر وہ جیتی ہوئی اور 6 مہینے تک جیتی رہی. جیو شریر کے اندر گھومتا ہے, اور اگر ہارٹ ٹرانسپلانٹ کیا ہے تو جیو ایک سائڈ میں چلا جاتا ہے اور نئے ہارٹ میں آ جاتا ہے. اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے. جیو کی طاقت بہت زیادہ ہے. جی I don't know if I should ask this question, but it is a question from the audience, so I'll ask. It says, people have capacity to live up to 120 years. Why are our seniors afraid to live a long life? Are they fed up with life, or are they angry with their children who do not seem to care for them? To some extent, I have already explained this thing. At the end of my lecture, I have explained it. That because of our bad habits, because of our unsuitable diet and nourishment, we suffer. And this suffering reduces the span of life. Toxic matters in so many various ways block the system inside. And slowly, gradually, decay starts. And therefore man dies quickly. Our seniors, some are very energetic. Some are, because of the sickness, disease, which has caught them 24 hours under their clutches. These diseases, this illness, make them meek and afraid. And it is not a natural state of mind. Ibadat bandagi, particularly if it is done every day, regularly, and our ways are ethical, this will affect your mind, this will affect your jeev, this will affect your whole system, and you live healthy and long. And inshallah, it is my dua, if you change your habits, you will live longer. Our committee also visits a lot of homes, and sometimes you see many people in the sort of same age group and same kind of environment, but the attitude towards life varies. And sometimes when you study the background, what they've been doing and how they've looked at life, somehow they cope in a very different manner with a given situation. You can see 5 people in 5 similar situations, but the outlook on their thinking is totally different. As Mr. Sai said, so what goes within our life is there throughout. Now the forum is open. We have recent questions that have been answered. So whoever wants to ask a question, just raise hand and stand up, please. Number 1, 2. Number 2 is Karim. اس طرح بولو کہ میں سن سکوں. Mic mein bolo. Then next will be Karim. Aditya. کیوں کیا ہوا؟ یہ تھوڑا کم بول رہا ہے. اردو میں ایک کہاوت ہے, قاضی جی دبلے کیوں ہو؟ کہتے سارے شہر کی فکر ہے. مجھے آپ کی آواز کی فکر. ابھی ٹھیک ہو گئی ہے, تھوڑی چائے پی ہے. آپ ایک بات بتائیں,
ہماری جو رسمیں ہیں جو انسان گزر جاتا ہے اس کے بعد جو رسمیں ہیں وہ اس کے فائدے کیا ہیں؟ اور دوسرا کوشچن ہوگا کہ ماتم کرنا اچھا ہے کوئی گزر ہے؟ دوسرے سوال کا جواب پہلے دیتا ہوں کہ ماتم ہمارے مذہب میں منع ہے. امام سلطان محمد شاہ داتار کے ایسے بہت سے فرمان ہیں. مولا فرمایا تمہارا امام زندہ ہے، ہمیشہ زندہ ہے، تمہارے لیے ماتم کرنا کوئی ضرورت نہیں، کوئی کام نہیں، کیونکہ تم ہمیشہ خوش رہو، کیونکہ تمہارا امام ہمیشہ زندہ ہے. مجھے پھر صدرین کا گنا یاد آیا، آنند آنند کرو رچی سرو، اول شاہ تمہیں پایا. تم کو حضرت امام کی شناخت ملی ہوئی ہے، آنند کرو. ماتم ہمارے مذہب کی چیز نہیں ہے. ابھی میری ایک بات ہے کہ انسان کس طرح مرتا ہے، پروسیس آف ڈیتھ. میری 2 واضح سیریز میں ہیں. ایک ہے لائف آفٹر لائف، 1.5-2 گھنٹے کی آواز ہے، میں نے ٹورنٹو میں کی تھی. دوسری ہے آدمی کس طرح مرتا ہے. جب انسان کی روح نکل جاتی ہے تو جیو اندر گھومتا ہے. جیو کا اندر حساب ہوتا ہے. اگر ہم اپنے ٹورسو کا خیال کریں، یعنی ٹانگیں اور ہاتھ نکال ڈالیں، تو ہماری یہ جو باڈی ہے یہ قبر ہے، قبر کی طرح. عربی زبان کے اندر جو لفظ ہے اس لفظ کا مطلب ہے اندھیری جگہ. لحد یعنی قبر، اور قبر کا مطلب فارسی کے اندر بھی اندھیری جگہ ہے. تو آتما چلے جانے کے بعد ہارٹ بند ہے لیکن جیو ابھی تک اندر ہے. اس جیو کا حساب ہوتا ہے. وہ حساب 1 منٹ میں بھی پورا ہو سکتا ہے اور پاسبل ہے کہ وہ حساب 1 مہینے تک چلے. یعنی آپ یہ خیال کرو کہ کیا 1 مہینے تک جیو اندر رہتا ہے؟ ہاں، ہم تو دفن کراتے ہیں اس کو، لیکن جیو نہیں نکلتا جب تک کہ اس کا حساب نہیں ہوتا. اس لیے اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہمیں کہا کہ مرنے والے کے بعد دعائیں کرو. پہلی چیز سکھائی کہ تم اس کو غسل دو، اور غسل کرتے کرتے اللہ کا نام لیتے رہو تاکہ اس کو فائدہ ملے. ہم غسل دے رہے ہیں کسی مردے کو، ممکن ہے اس کے اندر جیو باقی ہو گئے، پھر ہم اس کو لے جاتے ہیں تو ہم فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر ہم نماز پڑھتے ہیں میت کی، پھر ہم اس کے لیے جماعت خانے کے اندر ثمر لکھاتے ہیں، ہم اس کے لیے زیارت کرتے ہیں. 40 دن تک ہم اس کے لیے دعائیں لے جاتے ہیں. میں نے تھوڑا ٹائم پہلے ہی ادھر ہی 6 مہینے کی بات ہے، کسی جگہ میں پرائیویٹلی بیٹھا تھا تو میں نے بات نکالی کہ ہماری جماعت کے اندر مذہبی علم نہ ہونے کے کارن سے ہم بہت سی بھولیں کر لیتے ہیں. یعنی کوئی آدمی گزر جاتا ہے تو 10 ماہ کیا، اور کبھی چادرات نزدیک آ گئی تو 13-14 دن کے بعد ہم 40 کا پانی ڈال دیتے. کس امام نے یا کس پیر نے ہم کو کہا کہ تم نے ایسا کرو؟ یہ ہماری مانیتا ہے اور کھوٹی چیز ہے. 40 دن اس کے پورے ہونے چاہیے، 1 چادرات آوے یا 2 چادرات آوے، کیونکہ مرنے والا جو ہے وہ کوئی ماتم کی چیز نہیں. ہم اس کے روح کے ثواب کے لیے امام کا نام لیتے ہیں، اس کے لیے دعائیں مانگتے ہیں. یہ اچھی چیزیں ہیں، اس کے اندر ہمیں کوئی بھی ایسی دنیا کی چیز آڑی نہیں آنی چاہیے. ہمارے ماتا سلامت
اللہ کی رحمت میں گئے تو حضرت امام نے تعلیم کا بیٹا کہ 40 دن تک اس کے لیے دعا کیا کرو. یہ رسول اکرم نے سیٹ کیا ہوا ہے کہ ہم 40 دن تک اس بندے کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، کیونکہ ممکن ہے 1 مہینے تک اس کا حساب ہوتا ہوئے تو یہ ساری چیزیں اس کو فائدہ پہنچاتی ہیں. مرنے والے کے بعد تو جب انسان گزر جاتا ہے اس کا حساب ہوتا ہے، اور اس حساب کے حساب سے خدا تعالیٰ کی جو ججمنٹ ہوتی ہے کہ اس کو کہاں رکھا جائے. نارملی جیو جب نکل جاتا ہے تو اس دنیا پہ نہیں رہتا، لیکن آسمان پہ اسی زمین کے ایٹماسفیئر کے اندر جو 300 ساڑھے 300 مائل جتنا ہے، اس ایریا کے اندر ہم اس کو موسٹلی ایسٹرل لینڈ کہتے ہیں، ایسٹرل ٹیریٹری. یہ تمام روحیں اس 350 مائل کے اندر، یعنی زمین کے آجو بازو میں 350 مائل تک، تو یہ تو لاکھوں اسکوائر مائل ہو جاتے ہیں، یہاں روحیں رہتی ہیں، یعنی کہ جیو یہاں رہتے ہیں. اور اس جیو کا تعلق روح کے ساتھ ہوتا ہے. جنات بھی رہتے ہیں، فرشتے بھی رہتے ہیں، اچھی جیو بھی رہتے ہیں، برے جیو بھی رہتے ہیں. ان کی ٹیریٹریز جدی جدی ہیں مگر رہتے ہیں. یہاں پھر وہ جو لوگوں کو خدا تعالیٰ رحمت کرتا ہے تو وہاں وہ عبادت وغیرہ کر کے اپنا کوٹا پورا کر کے اوپر چلے جاتے ہیں، نیچے نہیں آتے. لیکن جو بہت خراب ہوتے ہیں تو ان کو وہاں سزا بھی ملتی ہے اور پھر وہ بعد میں نیچے آتے ہیں. ہمارے پیروں نے کہا ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے والے، اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں بھی لکھا ہے کہ صغیرہ گناہ میں معاف کر دوں گا. تمہاری بہت سی نیکیاں ایسی ہیں کہ تمہارے گناہوں کو معاف کر رہی ہیں، لیکن کبیرہ گناہ کبھی معاف نہیں ہوتے. مولانا امام سلطان محمد شاہ زردار نے 1894 ایک کتاب نکالی تھی. اس کتاب کا نام تھا اصول و فروع دین، اور مولا نے وہ کتابیں باہر نہیں نکالی تھی، لیکن جس پہ راضی ہوتا تھا اس کو ایک کتاب دیتا تھا. مولا کا شکر گزار ہوں، میرے دادا کو ایک کتاب ملی جو میرے پاس ہے. 75 پیج کی یہ کتاب ہے. اوریجنلی مولا نے عربک میں لکھی، فارسی میں لکھی، اور حاجی کمڑیا نے اس کا کھوجی کچھی بھاشا میں اس کا ٹرانسلیشن کیا، اور میرے پاس جو ہے وہ یہی کھوج کی پرنٹڈ ہے. 1894 اس کتاب میں امام یہ صغیرہ اور کبیرہ گناہ کی بات کرتے ہیں. ان کبیرہ گناہوں میں 10 کبیرہ گناہ مولانا سلطان محمد شاہ نے فرمائے ہیں. اس میں سب کے سب نہیں بولتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ ان کبیرہ گناہوں میں ایک کبیرہ گناہ یہ ہے کہ جو کبھی بھی کسی حالت میں بخشا نہیں جائے گا. کتنی بھی عبادت، کتنی بھی نیکیاں کی ہوئے وہ سب برباد ہو جاتی ہیں. کہ زمانے کے امام کی بیعت کر کے جو آدمی توڑ دیتا ہے وہ گناہ کبھی بخشا نہیں جائے گا، اور اس کی تمام عبادتیں، تمام نیکیاں بھی رد ہو جاتی ہیں. اسی طرح سے کوئی آدمی نے سوئسائڈ کیا ہے، آپگھات کیا ہے، تو پھر اور ہمارے امام کہتے ہیں یہ گناہ بخشا نہیں جائے گا. اور ہمارے گنان کے حساب سے جو آدمی آپگھات کرتا ہے تو اس ایٹماسفیئر میں 5000 سال 5000 ایئرس تک وہ مار کھاتا ہے. یہ جو ایئرس ہیں ہمارے اس دنیا کے ایئرس، اس کو 5000 برس تک سزا ملتی ہے. البتہ اس کے لیے اس کے جو فیملی والے ہیں کچھ نیکیاں کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، تو اس سے اس کی مدت کم ہوتی ہے، لیکن 5000 سال تک اس کو اس کا عوض ملتا ہے. اس طرح سے یہ اس ایٹماسفیئر میں، اس ایسٹرل لینڈ کے اندر، ٹیریٹری کے اندر سب کچھ سزائیں ادھر ہوتی ہیں. پھر یا تو اوپر جاوے
یا پھر نیچے واپس آ گئے. اپنا وہ پورا کر کے واپس آتے ہیں، پھر سے ان کو شروع کرنا پڑتا ہے. مگر حضرت امام کی تو فیض ہے، جنہوں نے امام کی بیعت کی ہے وہ لگے خوش نصیب اس لیے ہے کہ مرنے والے کے بعد کتنی ہم اس کے لیے عبادت کرتے ہیں. 17 برس کی لڑکی بیچاری گزر گئی، 2-2.5 ہزار جماعت اس کی جنازے میں تھی. یہ سب لوگ صلوات پڑھتے تھے، تو اس لڑکی کو کتنی صلوات کا ثواب ملا ہوگا. یہ چیز الحمدللہ ہماری جماعت کے اندر ہماری قوم میں ہے. دوسروں کو میں دیکھتا ہوں، میں بہت دفعہ دوسروں کے جنازوں میں دوسروں کی میتوں میں گیا ہوں، لیکن مرنا ہے تو اسماعیلی بن کے مرے تو اس کی مکتی ایزی ہے. جی تو 2% چھوڑ دو ابھی. آپ نے میرے سوال کا جواب یہ دے دیا کہ جب جماعت خانے میں دعائیں لی جاتی ہیں کہ روحانی کے پاس جتنی بھی عزتیں ہوتی ہیں کہ روحانی جو ہے گناہ بخش کری اس کی دعائیں اس کو دعائیں ملتی ہیں. یہ دعائیں ضروری ہے کہ وہ چیز کہاں بھی ہو اس کو فائدہ ملتا ہے، اور ضروری ہے کہ دوسرا جنم اس کو اسی ٹائم دینا پڑتا ہے. یہ خدا تعالیٰ کا کام ہے، ہم اس میں جانتے نہیں. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ $5 کی ہم اسٹیمپ لگا کے لیٹر پوسٹ کرے، پھر جاپان ہوئے، انڈیا ہوئے، کدھر بھی ہوئے، اگر پوسٹ والے لیٹر پہنچاتے ہیں تو خدا کا پوسٹ آفس بہت اچھا ہے. سوال کیا کہ میں بولتا ہوں کہ کسی بھی جیو کو چھٹکارا تبھی ملتا ہے کہ جب اس کو پروف نہ ملے. تو یہ ضروری ہے کہ اس جیو کو اسماعیلی میں جو سچا راستہ ہے اس میں جنم لینا پڑے گا. کیونکہ پیر نے ہم کو کہا ہے ایک بہت بڑی ٹینک ہے اور اس میں ایک کاک ہے جس میں سے پانی نکلتا ہے، ٹیپ. تو یہ سارا پانی اس ٹیپ کے راستے سے ہی نکلے گا. تو پھر کہتے ہیں اور اپائے نہیں ترن کو، یہ ترن کی باری. جتنے بھی جیو ہیں ان سب کو ایک نہ ایک دن امام کی شناخت میں آنا ہی پڑے گا، وگرنہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. مولانا حاضر امام 1960 میں بنگلہ دیش گئے تو ایک اسماعیلی جو جیوٹ مل میں کام کرتا تھا اس نے مجھے پرسنل یہ بات سنائی ہے. اس نے ایک بنگالی ہندو کو اسماعیلی بنایا اور بڑا اچھا ڈیووٹر بنا. مہمانی رکھی تو مولا کے حضور میں عرض کیا خداوند یہ ہندو تھا، میں نے اس کو اسماعیلی بنایا ہے، مکھی کی ہاتھ سے بیعت کی ہے. اس نے مولا کو پاؤں میں سے رکھا. مولا اس کو کہتے ہیں یو ہیو سیوڈ ہم ون لائف. مرنے کے بعد اس کو جو اسماعیلی مذہب میں آنا تھا اس کی جگہ تو نے اس کو ابھی لے لیا. یو ہیو سیوڈ ہز ون لائف. تو اور اپائے نہیں ترن کو، یہ ترن کی باری. رسول اکرم فرماتے ہیں کہ من لم یعرف امام زمانے ہی ماتتن میتتن میتتن جہلیہ و جاہلون فی النار. ہر وہ شخص کے جس نے اپنے زمانے کے امام کی شناخت نہیں کی، معرفت نہیں کی، وہ جاہل کی موت مرے گا اور جاہل دوزخ میں جائے گا. مات میتتن جہلیہ و جاہلو فی النار. تو حضرت امام کی زمانے کے امام کی شناخت کیے بغیر اوپر کے دروازے نہیں کھلتے. آپ نے بتایا کہ نبی اور علی کا نور ایک تھا، امام تھا. تو یہ سوال آیا ہے My son refers to Maulana Faiz Allah, calls him Allah. What should I do? Allah is same, Ali.
Other Imam has a body. This physical body is not God. It's like garments, dresses, clothes. The nur of Hazrat Imam is Allah. But people cannot deeply understand the philosophy of concept of nur. It is so difficult for people to understand. That is why if we say Ya Ali, it is Allah. If we say Ya Allah, it is Allah. If we say Ya Imam, it is Allah. If we say Ya Muhammad, it is Allah. There is no difference. When you talk about the journey of the soul, after it departs from the physical body, before it goes on to the next birth or next body or whatever happens to the soul. It is the jiva which changes to body. But Atma, soul remains the same. And it is a nur of God. There is no difficulty for the soul to reach that stage. It is the jiva which is going from one form to another form. But when, through ibadat, through ethical life, through Farman Bardari of Maulana Hazrat Imam, we can achieve that goal, that Jiv and Atma both meet together, and that is end of it. Is Reiki touch therapy harmful to the soul? Reiki touch therapy, I'm not sure what it is. Oh, Viking. रेकी बैठकर वो करते हैं उनको रेकी अच्छा अच्छा I mean the seances. Is that seance? Actually, I guess otherwise I'm not involved in it. No, I think मैं बोलूँ I think here the question is that if somebody is suffering from something and these people, all the therapies, You mean possession? no, what doesn't take it, like with the spiritual power to heal. So this is the healing process. Is that what they do? They heal you, the spiritual healer. अच्छा So they provide the energy within themselves to cure you. You know? हाँ और टीवी में आता है लंगड़े को चला देते हैं पागल को ठीक कर देते हैं. Well, actually I do not know too much about it, but one thing I know, some people are born mediums or psychic in any community. Some people have some healing power, but it has nothing to do with spiritual power. It is given magnetically or electromagnetically to certain people. I give you an example. About 20 years ago, 17 or 18 years old boy joined Israeli army. And all of a sudden, that young boy, one day, he was eating and the knife bent down. The fork bent. If he touches any metal, it bends. It became so internationally known that BBC London, they called him, invited him to London, and his program was played. 1 million households who were just watching that TV program, all they said that all the forks and knives bend. But this thing remained about 10 months with that boy. And after that, he became just a normal boy. So in certain people, there are some healing elements which God displays.
I don't deny it, but I have not experienced of this thing. One thing, sorry, I have seen people praying for others, and those people get healed. So it is God's power. It can happen. It can happen. Thank you. Me? It says yours, so I'm sure they're talking to you, not me. I have no idea. The secret of my good health. Let me tell you. Whenever I have gone to Hazrat Imam, whenever, without exception, he would look at me. Missionary, I give you my best blessings for good health. That is the first thing he says.